فرمایا وبشرِ الصابرین، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. اٹ مینز گڈ نیوز ویٹنگ فار یو. یہ ٹائم نکالنا ہے، اگر صبر سے نکال گئے تو آگے کیا ہے؟ خوشخبری موجود ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے، کہتے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. جب بھی آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتے چلتے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو بی پریپیئر کہ مجھ پر ٹیسٹ شروع ہو گیا اور میں نے فیل نہیں ہونا ہے، میں نے صبر کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہو بھائی صبر کرو، ساری دنیا کو بتا کر کہتے ہیں جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ سنیے، بلکہ میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. بعض اوقات لوگ، ہم جیسے گناہگار آدمی کو یہ خیال تو نہیں آنا چاہیے، لیکن شیطان ہے نا، کبھی خیال ڈال دیتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، مشکلیں حل نہیں ہو رہی. سنو، اب 2-3 حدیثیں آپ کے سارے پرابلم سولو کر دیں گی. کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے. بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا حارث. یہ 5 افراد رہتے تھے اور 3 دن گزر گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ. ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. نبی پاک علیہ السلام ہی از the reason of the all creation. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے. مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے. مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے. اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں. سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے. ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب ذرا آگے سنیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے. اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں. اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اچھا، اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلیں، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا. مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں. مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے. اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے. تھوڑا آگے چلے تو ایک اعرابی آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، کہ اے ابو الحسن، مولا علی کی یہ کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، تو ادھار خریدو. کتنی کی دینی ہے؟ کہ 100 درہم. آپ نے اونٹنی خرید لی. تھوڑا اور آگے گئے تو ایک اور عربی آیا، ایک اور عربی شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ بیچنی ہے تو کتنی کی خریدی ہے؟ کیسا کوسچن ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھ لے آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس کے بعد تو جناب وہ کلابیں لگتی ہیں، بھائی اللہ کی قسم میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے. اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی، بندہ پہلے کاسٹ 1000 روپے بتاتا ہے، تھوڑی نیگوشیشن کرو تو 950 پہ آ جاتا ہے. یار ابھی تو آپ قسمیں کھا رہے تھے میری 1000 کی کاسٹ ہے. ہمارا یہ حال ہے. مولا علی شیر خدا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں 100 درہم کی خریدی.
سچ کو آنچ نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے 160 کی دینی ہے, بالکل دینی ہے, 160 میں آپ نے سیل کر دی. تھوڑا آگے گئے تو پہلے والا جو عربی تھا وہ آیا, کہا اے علی وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا میں نے بیچ دی, اب میرے پیسے دے دو. آپ نے 100 درہم دے دیے. خوشی خوشی گھر آئے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم رکھ دیے. خاتون جنت کہتی ہیں اے علی میرا جوڑا اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم کا بک جاتا. سنو مولا علی کیا کہتے ہیں, میں نے اللہ سے تجارت کی ہے, میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے, 6 ملے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے, اللہ نے مجھے 60 لوٹا دیا ہے. ہائے ہائے. اب سنیے, اب آگے سنیے اس کی, اور اس واقعے کا خوبصورت ٹرن اور سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اس گھرانے کی شان کیا ہے. اب جب صبح بارگاہ رسالت میں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے, مولا علی بتاتے. اس سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اے علی تمہارا کل تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ عالم و رسول عالم, حضور آپ ہی بتا دے معاملہ کیا تھا. کہا اے علی جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اے علی جو تم سے اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جاننا چاہو گے وہ اونٹنی کون سی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر میری بیٹی بی بی فاطمہ خاتون جنت قیامت کے روز سواری کرے گی. ایسا سخی گھرانا ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. اب اس ایک واقعے سے اتنا کچھ ہے ہمارے لیے, میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا, آج اسی ایک واقعے کو میں پرت پرت کھولتا چلا جاؤں تو یہ ایک انسیڈنٹ, یہ ایک بیوٹیفل سٹوری آف دا فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کچھ سکھا رہی ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں, صبر کس کو کہتے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں, اور پھر سخاوت کس کو کہتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں. ہم تو بہت عجیب و غریب لوگ ہو گئے, ہمیں تو اسباب پر بھروسہ ہے, ہماری تو کیلکولیٹر سے کیلکولیشن چلتی ہے کہ نہیں جناب اتنے سال محنت کروں گا تو یہ ملے گا. اپنے پلانز ہی ختم نہیں ہوتے, تھوڑا سا جناب ہمارا پلان ڈسٹرب ہو جائے تو لوگ مایوسی والی باتیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لوگ معاذ اللہ سوسائڈ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کدھر گیا رب پر بھروسہ؟ نہ کریں ایسا. بعض اوقات آزمایا جاتا ہے, بعض اوقات اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. اب ذرا غور سے سنیے گا, ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 5, 10, 15 سالوں میں اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے. اللہ آپ کو اور ترقی دے, آپ کے رزق حلال میں اللہ اور برکت دے, مگر غور سے سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے, اللہ کریم کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی, ان کا ایگزامینیشن مقصود ہوا. وہ تینوں بندے کون تھے؟ اس میں ایک بندہ تھا جس کو برس کا مرض تھا, کوڑ کا مرض ہوتا ہے. ایک بندہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی, نابینا تھا. اور ایک بندہ تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے, گنجا تھا, اس کی تمنا بڑی تھی کہ بال آ جائے. تینوں کسی نہ کسی پرابلم, کسی کلیمٹی, کسی ڈیفیکلٹی میں تھے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کے پاس. سب سے پہلے فرشتہ گیا برس کے مریض کے پاس جس کے جسم پر داغ تھے, عجیب و غریب اس کی جلد تھی, سکن تھی, لوگ اس سے دور ہٹتے تھے. اس نے برس کے مریض کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی تمنا یہ میری بیماری دور ہو جائے. لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں, میری باڈی پر عجیب عجیب قسم کے داغ ہیں. فرشتے نے دعا کی, اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہو گئی. کہا یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی جو گابن تھی, بچہ دینے والی تھی. فرشتہ آگے چلا گیا. اب فرشتہ پہنچا دوسرے بندے کے پاس, اور وہ بندہ تھا جو گنجا تھا, اس کے بال ہی نہیں آتے تھے. فرشتے نے کہا تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہتا ہے بس میرے بال آ جائیں, اس سے بڑی کیا تمنا ہے. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, دعا فرمائی, اس کے بال آ گئے. کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے. اس کو ایک گابن گائے, بچہ دینے والی گائے دی. 3rd پرسن کے پاس فرشتہ کیا. وہ کون تھا؟ اندھا تھا, مادرزاد, مائے بائی برتھ بلائنڈ. تیری کیا تمنا ہے؟ بولے میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا, اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا, دم کیا, دعا کی, اس کی آنکھیں آ گئی. تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے. اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی.
اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی، چلا گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھی، اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی، ہزاروں بکریاں ہو گئیں، ہزاروں اونٹ ہو گئے، ہزاروں گائیں ہو گئیں، یعنی اس زمانے کے وہ ملینر بلینر بن گئے۔ آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے اب وہ پہلے بندے کے پاس، برس کے مریض کے پاس، اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے، فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے، ایک غریب مسافر ہوں، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو سب میری ایفرٹ ہے، میرے تو باپ دادا کی میراث ہے۔ کہا یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا، تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا؟ کہتا ہے نہیں کس نے کہا تجھے، میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا، میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس۔ کہا بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، تجھے اللہ نے بڑا مال دیا، اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے، تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے۔ کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا، میں تو شروع سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، میں نے کیا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا، پہلے آنکھ والا ہو گیا تھا، فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں، تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دے۔ پتہ ہے اندھا کیا کہتا ہے؟ سابقہ اندھا، سچی بات ہے آنکھ والا تھا وہ، کہتا بھائی ٹھیک کہتے ہو، میں تو پہلے اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے، تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا، اے میرے بھائی تجھے جو لینا ہے لے لے، مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بھی میری طرح غمزدہ ہے، اے بھائی یہ بکریاں تیری، جتنی چاہیں لے جا۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی۔ یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ صحابہ کو سنا۔ آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بیسٹ ڈیسیشن تھے، یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا، میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا۔ نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ نہ کرنا۔ ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے، جب اپنی شہرت، اپنے مال، اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے، زکوٰۃ دینے والے دنوں کے اندر زکوٰۃ لینے والے بنتے دیکھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے، وقت نہیں لگتا بدلنے میں۔ عاجزی، انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا، اس میں سے سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ ہم بے صبری کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا، یعنی کمال دیکھیں، ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارا ایگزامینیشن آنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بی ریڈی، بی کیئرفل، آپ کا ایگزام ہونے والا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی بھی چیز سے ایگزام ہو جائے گا، ہمیں ایگزامینیشن کے کوسچن بھی بتا دیے کہ کیا کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا گیس پیپر تو بتائیں، کوسچنز کیا ہوں گے؟ قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ٹینشن آ سکتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف آئے گا، ڈر لگے گا، دشمن سامنے آ جائیں گے، ہیں بچوں کے لیے خوف ہو جائے گا، ماحول آپ کے آس پاس کا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے پریشان ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، غربت آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے،
کبھی آپ شپمنٹ منگوائیں گے, کبھی آپ نے سٹاک خریدا ہوگا, کبھی دکان لگائی ہوگی, اچانک مال میں کوئی فالٹ نکل آئے گا, آپ کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگ جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے جسموں میں پرابلم آ سکتی ہے, ہم بیمار ہو سکتے ہیں, ہماری باڈی میں پرابلم. بندہ کہتا ہے چلتے چلتے بیمار ہو گیا, ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ, یہ اچانک کون سا وائرس نکل آیا. یہ ٹینشن, یہ امتحان ہونا ہے. وَالثَّمَرَاتِ, یا تمہارے پھل, تمہارے مال, تمہارے باغات, یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا, تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے. کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, nothing else, 4 eggs only. یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے, بیگم سے پوچھا, کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں. کہا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے. کہا کہ 30 آئے ہیں. 30 کس حساب سے آئے, ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے, کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے, ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ, جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی. کہا حضور بات یہ, جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا, اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں. کہیں گے شاید کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر جمیل, یہ ریکوائرڈ ہے. اور وہ کیا ہے کہ 2 بندے بیٹھے ہیں, ایک پرابلم میں ہے, ایک پرابلم میں نہیں ہے, لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون پرابلم, پتہ ہی نہ چلے, میرا چہرہ بھی نہ بتائے میں کسی تکلیف میں ہوں. ہاں یہ ہے صبر. ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا بھی خیر تو ہے, تو بہت بڑا لگتا ہے پرابلم ہے, ہاں بس یار بڑی مشکل میں ہوں. اچھا جس کو بتایا کیا وہ حل کر دے گا؟ دنیا بھر کو بتانا ہے یار سر میں بڑا درد ہے, پیٹ میں بہت درد ہے, کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ علاج کر دے, نہ وہ کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے, مگر جو صبر کا ثواب تھا نا میں نے ضائع کر دیا. حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے نا. عجیب بات ہے, اللہ مجھ سے پیار بھی کرے اور مجھ پر آزمائشیں بھی بھیجے. حدیث کا اگلا حصہ اس کو پراپر ایلوبریٹ کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ ہوتی ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں نا, خطائیں ہو گئی ہیں میرے بندے سے, اس پر کچھ آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے تو پھر میری بارگاہ میں آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں, میں سے جنت میں داخل کر دیں. یعنی یہ آزمائشیں تو مجھے میرے گناہ معاف کروانے آ رہی تھی, میرے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اللہ سے قریب کرنے آ رہی تھی, اور میں نے واویلا کر کے, میں نے شکوے کر کے وہ سارا ثواب ضائع کر دیا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کا کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بندہ عبادت کے ذریعے روزے رکھ کر, نمازیں پڑھ کے, تلاوت کر کے وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا. نہ کرے میرے پیارے اسلام.
मुश्किलें आती हैं। अच्छा, फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में, यार मैं ही अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं। जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल हैं। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। अभी मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे एक अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है यार हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। ये कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया। उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, ज़ाहिर है 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल रहीफ भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं। लेकिन मैं, यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना, फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्ले तल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाज़ औक़ात मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ में हैं लोग। हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदाने नबूवत का वाकया सुनाया। अरे खाने को कुछ नहीं है मगर शिकवा नहीं है। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए।